جس گنہگار صاحب ایمان کے گناہوں کی پاکی کا انتظام دنیا میں نہ ہو سکا، یا تو اس وجہ سے کہ اس کے گناہ اور جرائم بہت بڑے بڑے تھے، یا اس وجہ سے کہ پاک کرنے والی چیزیں کمزور پڑ گئیں، تو ایسے شخص کی پاکی کے لیے برزخ اور آخرت میں انتظام ہوگا۔ برزخ میں پاکی کے 3 وسائل ہیں۔ پہلا وسیلہ اہل ایمان کی دعا و استغفار اور ان کی شفاعت۔ دوسرا وسیلہ قبر کی آزمائش، اس کی سزائیں اور ہولناکیاں وغیرہ۔ تیسرا وسیلہ اس کی اولاد اور اس کے مسلمان بھائیوں کی جانب سے اس کے لیے جو کچھ شرعی ایصال ثواب کیا جائے۔ اگر برزخ کی ان چیزوں سے بھی پاکی نہ ہو سکی تو پھر میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پاکی کا کچھ انتظام ہوگا۔ قیامت کی ہولناکیاں، میدان محشر کی تکلیفیں، موقف کی شدت، شفاعت کرنے والوں کی سفارشات اور اللہ تعالیٰ کی معافی، اگر یہ تمام چیزیں بھی اس کی پاکی کا ذریعہ نہ بن سکیں تو اسے جہنم کی بھٹی میں جلنا ہوگا، جہنم کی بھٹی میں داخل ہونا ہوگا۔ یہ بھی اللہ کی جانب سے اس کے حق میں بطور رحمت ہوگا تاکہ خالص ہو جائے، پاک و صاف ہو جائے۔ اگر اس کی خباثت و نجاست اس قدر مضبوط یا ہلکی، کم یا زیادہ، اور صرف چند پرتیں یا تہ بتہ جمی ہوئی ہوں گی، اسی قدر اسے جہنم میں ٹھہرنا ہوگا، یہاں تک کہ ساری گندگی دور ہو جائے اور خالص سونے کی طرح دمکتا اور صاف ستھرا ہو جائے۔ اگر یہ ہو گیا تو اسے جہنم سے نکال کر پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کیونکہ جنت صرف پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے۔ یاد رہے کہ اگر شرک و کفر کی نجاست ہے تو صرف جیتے جی توبہ کر لینا ہی اس کی پاکی کا ذریعہ ہے، موت کے بعد اس کی پاکی ناممکن ہے۔ کفر و شرک کی نجاست سے لت پت حالت میں مرنے والے کو آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا۔